اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to the next lesson of yours. This is our next poem from your anthology of English verse, The Huntsman. It is written by Edward Lowbury. We will see the text and its explanation simply in Urdu and English first of all, then we will proceed on to its questions and explanations whatever. بیٹے اگلی نظم کا آغاز دا ہنٹس مین. گزارش ہے کہ آپ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے اسے سامنے رکھ کے یہ لیسن پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے ایک ایک لائن کی اور آپ سوال یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو اور پہچان بھی ہو جائے کہ آپ کیا امتحان میں. چونکہ یہ سوال آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے, میں بار بار اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ یہ کتاب ہماری بے حد اہم ہے. چھوٹی سی بک ہونے کے باوجود اٹ کنسسٹس آف 40 مارکس. بار بار اس کی تشریح کر رہا ہوں میں. ایک ہمیں ایکسپلینیشن کا بیٹے سوال اٹیمپٹ کرنا ہے 20 نمبر کا, اور ایک جو ہے وہ ہمیں اس میں سے کرٹیکل کویسچن جو ہے وہ 3 وہ اٹیمپٹ کرنا ہے 20 نمبر کے 10 نمبر کے 2 جوز. اور یہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ زیادہ ایک ٹیڈیس جاب ہے, اسی لیے ہم اس پر زیادہ وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں. تو پلیز اپنی کتاب سامنے کھول کر رکھیں, پینسل ہاتھ میں رکھیں, کتاب کے اوپر بھی مانی لکھیں شاباش, اور یہاں لیکچر کو بھی دھیان سے جو ہے وہ سنیں. تو آئیے اپنی نظم کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. Dear students, this poem, as we have already discussed, is written by Edward Lowbury. He was born in London on 6th December 1913. Between 1934 and 1990, he published 22 books of verse. Basically, he was a doctor dedicated to the profession of medicine. However, his interest was in literature as well, and he wrote poetry. Lowbury's devotion to his art for over half a century has produced a substantial body of work, distinguished by technical accomplishment and imaginative richness. تو ڈاکٹر ہونے کے باوجود بیٹے اس نے شاعری کی طرف جو بڑا جو اس کا کنٹریبیوشن ہے, اور 21-22 کتابیں ایسے نہیں لکھی جاتی ہیں پوئٹری کی. تو ظاہر ہے اس کی لٹریری سینس جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. عمومی طور پر یہ ایسے سبجیکٹس ہی چوز کرتا ہے جو سوشل لائف سے متعلق ہوتے ہیں. تو یہاں بھی یہ نظم جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ ایک فوک لور یا لوک داستان جسے کہتے ہیں آپ, اس پر مبنی ہے, جس کو ہم تفصیل سے آگے دیکھیں گے. بیسڈ آن کینین فوک لور, اور یہ ایک افریقی کہانی ہے. وہ افریقی لوک داستان ہے, اس کو اس نے نظم کی شکل دی ہے, ایک نریشن کی شکل میں کہانی بیان کی ہے یہاں چھوٹی سی. دس لٹل کاشنری نریٹو with its turn and counter turn is a good example not of black but of sick humor. ہلکا پھلکا مزاح ہے یہاں, ہلکا پھلکا سا سکھ ہے, لیکن کوئی بلیک قسم کا یہ ہیومر نہیں ہے. یہاں واقعات جو ہیں وہ ٹرن لیتے ہیں اور کاؤنٹر ٹرن لیتے ہیں, اور یہ ایک انتباہی قسم کی نظم ہے. انتباہ جیسے کرتے ہیں ہم کسی کو متنبع کرتے ہیں, کاشن کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے, تو جیسے کسی کو روکتے ہیں کسی کام سے, اس طرح کی یہ نظم ہے. یعنی ایڈوائس پر مبنی یہ نظم ہے. اسمائل اپیئرس ٹو ڈس اپیئر وینلی, ہمارے چہرے پر یہ نظم پڑھتے ہوئے مسکراہٹ آتی ہے لیکن فوراً جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, وینلی مدھم طور پر. دا پوئم از اے بلینڈ آف فنی اینڈ ان فنی آسپیکٹس آف لائف. زندگی مختلف چیزوں کا نام ہے, کبھی زندگی ہنساتی ہے کبھی رلاتی ہے. دا ایلیمنٹس آف سسپینس اینڈ آئرنی کریٹ اے شاکنگ امپیکٹ. لیکن یہاں کچھ ایسے جو ہے ریورسل آف سچویشن جسے کہتے ہیں, آئرنی جو ہے اور سسپینس بھی ہے کہانی میں, یہاں بڑا اس میں ایک ہمیں شاکنگ قسم کا امپیکٹ ملتا ہے. نظم جو ہے وہ جیسے کہ ابھی دیکھا ہم نے, کینیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک افریقی ملک ہے ہمارا, غریب بھوک کا شکار. تو یہ وہاں کی ایک لوک داستان ہے, جیسے لوک داستانیں آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہیں. بہت سی لوک داستانیں آپ کے پنجابی کلچر میں موسٹلی اور جو لوگ فوک لورز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ساری کی ساری آلموسٹ لو سٹوریز ہیں. جیسے
ہی رانجھا وغیرہ وغیرہ. تو جبکہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسی ہوتی ہیں یقیناً لو سٹوریز بھی ہوتی ہیں، لیکن سماجی کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ چھوٹی سی فوک لور جو ہے، لوک داستان جو ہے، یہ ایک ہنٹر کے بارے میں ہے. یہ شیروں کا شکاری ہے، جنگل میں شکار کھیلنے جاتا ہے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے. ایک گاؤں میں رہتا ہے، قریب میں جنگل ہے گنا. تو ایک دن یہ جنگل میں شکار کھیل رہا ہوتا ہے کہ اتفاق سے اسے جو وہاں ایک کھوپڑی ایک انسان کی پڑی ہوئی مل جاتی ہے. تو یہ ایسے ہی مزاحیہ طور پر جو ہے اس کو کک مارتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کھوپڑی صاحبہ، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ جیسے ہم اکیلے ہوں تو کوئی اور جنگل میں نہ ہو تو ہمیں یکدم یا تو ہم ڈر جاتے ہیں کھوپڑی دیکھ کے، یا پھر ہمارے اندر اگر مزاح کی تھوڑی بہت حص ہے تو ہم اس سے ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اب اس کے حیران ہونے کی باری یہ تھی کہ وہ مردہ شخص کی کھوپڑی جو ہے وہ آگے سے، حالانکہ اسے بولنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن کہانی نہیں بڑھنی تھی آگے. اس نے نہ صرف یہ کہ آگے سے جواب دیا، اسے کہا کہ بھائی دیکھو شکاری صاحب، میں یہاں زیادہ بولنے کی وجہ سے پڑی ہوئی ہوں جنگل میں. تو یہ بڑا حیران ہوا کہ بولنے والی کھوپڑی مل گئی ہے مجھے، یکدم مردہ شخص ہے، جسم بھی موجود نہیں ہے، زیادہ کھوپڑی اکیلی پڑی ہے. تو یہ کیسے بول رہی ہے؟ اٹ از این اسٹونشنگ ٹائپ آف مسٹیریس ڈسکوری. تو یہ بڑا حیران ہوا، حیرانگی میں خوشی میں بھی ساتھ ساتھ کہ میں نے کوئی ایک عجوبہ چیز دریافت کر لی ہے. یہ باغم باغ جو ہے وہ گاؤں میں آیا، جا کے بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا. باغم باغ کے مجھے انعام کرام ملے گا جب بتاؤں گا کہ مجھے جنگل میں ایک بولتی ہوئی کھوپڑی مل گئی ہے. بادشاہ نے بھی یہ اس کی بات سنی، لوگ بھی حیران ہوئے، سب حیران ہوئے کہ ہیں بھائی یہ شکاری صاحب کو یکدم جنگل میں ایک بولنے والی کھوپڑی مل گئی ہے. تو بہرحال بادشاہ نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھائی میں نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں کبھی نہیں سنا ہے ایسا کہ مرنے کے بعد بھی یہ کھوپڑی گل سڑ جائے جسم اور کھوپڑی بولنے والی. تو بہرحال تمہاری بات کی تصدیق کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ نا یہ بھیجتے ہیں فوجی یہاں سے، سپاہی. تو اگر تو تمہاری بات سچ ہوئی تو ٹھیک ہے، تمہیں انعام و کرام دیں گے اور تمہیں بڑی عزت بخشیں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو لیکن اگر تمہاری بات ہوئی نا غلط ثابت کہ تم نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے اور ایسے ہی گپ ماری ہے، تو پھر بھائی یہ ان فوجیوں کو حکم دیا جاتا ہے، ان سپاہیوں کو، کہ یہ وہیں موقع پر ہی اس کھوپڑی کے پاس ہی تمہارا سار قلم کر دیں. اب یہ کاغبا جو تھا، اس کا نام تھا اس لوک داستان میں اس شکاری کا، یہ ان سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں لوٹا دوبارہ بادشاہ کے حکم پر. ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا رہا پہلے 2-4 دن کہ کہاں تھی، جنگل بڑا تھا. کھوپڑی نظر آ گئی ایک دن، پھر اچانک پھر سپاہی اس کے پاس ہی تھے. اب اس نے کھڑے ہو کے پھر اسی طرح سے کھوپڑی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ بھائی تم یہاں کیسے جنگل میں کیا کر رہی ہو بھائی، کیسے آئی ہو؟ اب کی بار کھوپڑی چپ رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ظاہر ہے کھوپڑی تھی. اچھا اب یہ ہوا کہ اس نے بڑی منتیں کی اس کی کہ بھائی کیوں میری جان کے پیچھے پڑی ہو؟ تم تو پہلے میرے سے باتیں کر رہی تھی، بڑے جواب دے رہی تھی آگے سے، اب کچھ بولو منہ سے. لیکن کھوپڑی بالکل خاموش رہی. ظاہر ہے اس نے خاموش ہی رہنا تھا، وہ مردہ کھوپڑی ہے. اب اس نے بڑی منت سماجت کی، اس کو ٹھوکریں ماری یہ وہ، لیکن وہ کھوپڑی چپ رہی. اب سپاہیوں نے حسب حکم، بادشاہ نے چونکہ حکم دیا ہوا تھا، یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے فی الحال، تو انہوں نے اس کا سار قلم کیا اور واپس چلے گئے. اب جب سپاہی وہاں سے چلے گئے نا تو کھوپڑی نے اب منہ کھولا اور اس سے وہی سوال کیا کہ ہاؤ ڈیڈ یو کم ہیئر، اب تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تو وہ اب یہ کاغوا کے مردہ جسم میں سے، کھوپڑی میں سے آواز آئی کہ ہاں جی یہ ٹاکنگ بروٹ می ہیئر، یہ زیادہ باتیں کرنا جو ہے یہ مجھے لے ڈوبا ہے، میری موت کا باعث، میرے المناک انجام کا باعث زیادہ باتیں کرنا جو ہے وہ ہے. اب اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. وہ ہم اردو میں کہا کرتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، اور ویسے بھی جو ہے وہ کم بولنا چاہیے زندگی میں. فضول گفتگو جو ہے وہ ہمیں مصیبت میں پھنسا دیتی ہے. وہ زیادہ بولنے والا شخص جب اپنی عزت گنوا دیتا ہے سماج میں، اپنے دوستوں میں، ایسے بڑے ہانکنے والا. تو اب یہ باقی اس کے کریٹیکل حصوں کو ہم بعد میں بیٹا دیکھیں گے. بہت سے سوال یہ کہانی چھوڑ گئی ہے کہ کیا صرف اس طرح کی بات پر کسی کا سار قلم کر دینا چاہیے؟ یہ بڑا کریٹیکل بات ہے
اور باقی سماجی سبق تو یقیناً ہے اس میں کہ ہمیں بڑھ نہیں ہانکنا چاہیے، لیکن اور بھی بہت سے سوال ہیں، تو بہرحال وہ سوالات ہم اس نظم کے اختتام پر دیکھیں گے۔ آئیے پہلے اس کی ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دا ہنٹس مین، اسٹینزا 1۔ بیٹے یہاں سے نظم کا ہمارے آغاز ہوتا ہے۔ شاعر نے ڈائریکٹ جو ہے وہ کہانی کو شروع کیا ہے۔ کاغوا ہنٹڈ دا لائن تھرو بش اینڈ فارسٹ وینٹ ہز سپیئر۔ سپیئر کہتے ہیں نیزے کو، بالا جس سے شکار کھیلتا تھا، وہ اس کا تلوار شلوار دوسری ہوتی ہے، سپیئر اس کا نیزہ، اس کا بالا۔ کاغوا نام تھا جی ایک شکاری کا، اور وہ خصوصی طور پر شیروں کا شکاری ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے ہی از کوائٹ اے کوریجیس مین۔ اب عام جانوروں کا شکار تو چلیں کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن شیر کا شکار خاص طور پر بڑی دلیری کا کام ہے۔ ارے آپ ایک کنگ آف دا فارسٹ کا سامنا کرنے جا رہے ہیں، مطلب ہی از آلسو ویری ویری کوریجیس اینڈ ویری بریو فیلو۔ تو اکیلا ہی آیا ہوا ہے۔ تھرو بش اینڈ فارسٹ وینٹ اے سپیئر، تو جنگلوں میں جھاڑیوں میں شیروں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، شیروں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو مطلب فیئر لیس پرسن ہے یہ، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے پہلی دو لائنوں میں کہ ہی از اے فیئر لیس ہنٹس مین۔ تو خوف وغیرہ اس کے دل میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ جنگلوں میں اکیلا جو ہے وہ شکار کھیلنے، اپنی روزی روٹی کمانے جو ہے وہ، ہنٹنگ از اے پروفیشن فار دیٹ مین، دیٹ از کاغوا۔ ون ڈے ہی فاؤنڈ دا اسکال آف اے مین۔ اب اتفاق سے ایک دن جو ہے وہاں جنگل میں اسے ایک کھوپڑی پڑی ہوئی مل گئی کسی آدمی کی، مرا ہوا کو بندہ پڑا ہے وہاں۔ اینڈ سیڈ ٹو اٹ، اور اس نے جو ہے وہ اس کو یہ ازرہ تفنن جسے آپ کہتے ہیں، مذاق کے طور پر اس سے کہا، ہاؤ ڈڈ یو کم ہیئر۔ یہ بڑا سوال ہے جی کہ یہ بتاؤ بھائی کھوپڑی صاحبہ، آپ یہاں جنگل میں کیا کرتی پھر رہی ہو، کیا بات ہے، سیر کرنے آئے ہو ادھر؟ دا اسکال اوپنڈ اٹس ماؤتھ اینڈ سیڈ۔ اب اس کے حیران ہونے کی باری ہے کہ وہ مردہ کھوپڑی نے یکدم اپنا منہ کھولا اور کہا، ٹاکنگ براٹ می ہیئر۔ یہ چھوٹی سی لائن بڑی زبردست ایڈوائس ہے کہ زیادہ باتیں کرنا جو ہے وہ میرے اس انجام کا باعث بنا ہے۔ اب یہ کوئی سی ایسے شخص کی کھوپڑی ہے جو زندگی میں اسی طرح کی موت کا شکار ہوا ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے اسے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دس از دا بگننگ آف دا فولک لور۔ In the very first stanza, the poet has told us about a hunter whose name is Kagwa. He has gone to a deep forest nearby his village to hunt for lions. He is a brave fellow, surely, full of courage, who hunts lions for his profession. One day he found the skull of a man. یہ اب اتفاق ہے اس کی زندگی میں ہونے والا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اسے وہاں جو ہے، یہ دیکھنا ہر کسی کو تو اس طرح سے کھوپڑیوں سے ملاقات نہیں نہ ہوتی۔ آپ سبزی لینے جائیں غلہ منڈی میں، سبزی منڈی میں، تو آپ وہاں کھوپڑی سے تو ملاقات نہیں نہ ہوگی۔ آپ کی ہنٹنگ اور ہماری ہنٹنگ اب ماڈرن مین کی یہی رہے گی نا، ہمارے قریب میں تو اب جنگل بھی کوئی نہیں، ڈھونڈے سے درخت نہیں ملتا، جنگل کہاں ملیں گے؟ تو یہ اب یہ کہانی جو ہے وہ دیکھیں نا، اس کے لیے ایک یہ کیا اسے کہتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہے اس کی زندگی کا۔ توقع نہیں تھی اسے کہ اس طرح سے کھوپڑی اسے ملے گی۔ بہرحال جب ملی تو اس نے ازرہ مذاق یا ویسے ہی وقت گزارنے کے لیے اس سے یہ سوال کیا، ہاؤ ڈڈ یو کم ہیئر، بھئی آپ کیسے یہاں آئے، بھئی کون سی چیز آپ کی یہاں تشریف آوری کا باعث بنی؟ تو آگے سے جو کھوپڑی نے یہ جواب کھوپڑی بھی دے رہی ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں آج کل کے دور میں سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ تنہا ہوں تو بعض اوقات آپ اپنے وقت سے باتیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ جواب اس کے اندر سے نکلا ہو، اس نے خود ہی دیا اور ایسے سمجھا ہو کہ شاید کھوپڑی بول رہی ہے۔ تاہم پھر بھی اب وہ چونکہ دیر از نو ادر پارٹیسپینٹ in his conversation there, living being, he is all alone in the forest and it is his daily routine to come out of his house to go to the forest all alone to hunt for lions. اکیلا بیچارہ جنگل میں جاتا ہے اور وہ گویا اپنا خود ساتھی ہے، کوئی کمپینین اس کے ساتھ نہیں ہے، اسسٹنٹ کوئی ساتھ نہیں ہے، ہیلپر جسے آپ کہتے ہیں۔ تو اب اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہی اس نے جواب دیا ہو
जैसे अक्सर देखें अगर हम अकेले कहीं हों तो हम अपनी तन्हाई दूर करने के लिए गुनगुनाते हैं नफसियाती तौर पर, या और गुनगुनाना जो है वो अगर हमारी आवाज़ जो है वो अच्छी ना हो, कोकड़ कां जैसी हो, तो हम फिर वो और कोई ना कोई मुंह से कोई ना कोई लफ्ज़ जो है वो निकालते हैं और अपनी तन्हाई को जो है वो एक कंपेनियन, खुद अपना कंपेनियन जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो खोपड़ी ने एक अच्छा जवाब उसे दिया, एक नसीहत दी, नसीहत अमोज़ जो है एक छोटी सी फ्रेज़ उसे कही कि भाई टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा गपशप लड़ाना, एक्स्ट्रा गुफ्तगू करने से मेरी जो है वो ये हालत हुई है, मैं मर गया हूँ और मुझे यहाँ जंगल में मेरी खोपड़ी को जो है वो फेंक दिया गया है। Dear students, in the second stanza the story continues. कहानी उसकी जारी है। होना तो ये चाहिए था कि वो बड़ी अच्छी सी उसने उसको गुफ्तगू मुख्तसर सा एक जवाब उसे दिया खोपड़ी ने कि भाई ज़्यादा बातें करने जो है वो ज़्यादा बोलना जो है वो मेरे लिए ये अलमनाक मौत का बायस बना है, बजाय इसके कि वो इससे नसीहत पकड़ता और तौबा तिल्ला करके जो है वो खामोशी इख्तियार करता और अपना काम करता, वो लाइन हंटिंग का नहीं। उसने क्या किया, कागवा हरीड होम, ही वॉज वेरी एक्जुबिरेंट टू डिस्कवर दैट टॉकिंग स्कल। वो बोलने वाली खोपड़ी मिलते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए, हैरान परेशान और एक्जुबिलेंट हो गया कि भाई वाह, मैंने बहुत बड़ी चीज़ दरियाफ्त की है। तो अपना काम छोड़कर हंटिंग लाइन्स वाला प्रोफेशन अपने को नज़रअंदाज कर दिया। देखें, अपनी ड्यूटी जो थी ना उसके अपने बच्चों का पेट पालना और अपना पेट पालना, लाइवलीहुड ढूंढना, उसे अब भूल गया। उसे अब ये आ गया कि मैंने तो एक मिस्ट्री दरियाफ्त कर ली है, दुनिया में हंगामा मच जाएगा, चारों तरफ मेरी शोहरत होगी, मुझे लोग बल्ले बल्ले करेंगे, मैं पीर बन जाऊंगा बहुत बड़ा सारा। तो वो जो है ना भागा भागा घर को आया। अब देखिए बेवकूफ़ियाँ दो तीन इकट्ठी करेगा। एक तो चाहिए था कि अगर ये खोपड़ी वाकई उसे पता था, यकीन हो गया था कि ये बोलने वाली खोपड़ी है, तो आम कॉमन सेंस की बात है, वो उसको वहाँ से उठाता घर ले आता, फिर बादशाह की खिदमत अक़दस में वो खोपड़ी पेश कर देता कि लो जी बोलन लगी जी खोपड़ी। लेकिन देखने जो कहानी को टर्न देना था ना कि हमें नसीहत करनी थी पढ़ने वालों को, तो वो खाली हाथ ही दौड़ा दौड़ा कर आया फटाफट, हैरानगी में या खुशी में, एक्जुबिरेंस में। वेंट टू द किंग्स चेयर एंड स्पोक, और फ़ौरन शाही दरबार में बादशाह सलामत की खिदमत में हाज़िर हुआ कि इनाम व इकराम मिलेगा। पुराने वक्तों में बेटे इनाम व इकराम जो थे ना, वो उसका मरकज़ व महवर बादशाह सलामत ही हुआ करते थे। को सारे मुल्क की दौलत तो उस पर सांप बन के बैठे होते थे, बाकी अवाम बेचारी सारी भूखी नंगी घूमती फिरती थी। बादशाह के दरबार शरीफ में गया और वहाँ जाकर जो है सारी दास्तान जो थी, जैसे उसे खोपड़ी मिली और वो कैसे, ये सारी दास्तान बादशाह की गोशगुजार की। इन द फॉरेस्ट आई फाउंड ए टॉकिंग स्कल, और बाकायदा पूरा उसे बताया कि वहाँ मुझे एक बोलने वाली खोपड़ी जो है वो इतफाक से मिली। द किंग वॉज साइलेंट, बादशाह को चुप लग गई एकदम कि हाँ ये कैसे हुआ भाई, खोपड़ियाँ भी बोलती हैं, अमली ज़िंदगी में तो ऐसे नहीं होता। दैन ही सेड स्लोली, तब उसने बड़े धीरज के साथ, हालांकि बादशाह मोहम्मद गुस्से में आ जाया करते थे जो, लेकिन ये कोई थोड़ा मुख्तलिफ बादशाह है, दूसरे धीमे से लहजे में कहा, नेवर सिंस आई वॉज बॉर्न ऑफ माई मदर, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, हैव आई सीन और हर्ड ऑफ ए स्कल विच स्पोक, मैंने तो भाई कभी नहीं अपने बाबा दादा से भी नहीं कभी सुना, लकड़ दादे से भी नहीं सुना, पकड़ दादे से भी नहीं सुना कि कोई खोपड़ी बोलती हो, ना ही जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने कभी न ऐसी खोपड़ी देखी न सुनी अपनी सारी ज़िंदगी में। अपने दरबारियों से भी पूछा कि क्यों भाई वज़राए इकराम, बताओ शेख रशीद साहब, आपने कभी जो है वो कोई खोपड़ी देखी है ऐसी या सुनी है जो बोलती हो? तो सब खामोश रहे, चुप कर गए कि ऐसा नामुमकिन काम जो है वो हो ही नहीं सकता। In the third stanza, the story of that hunter continues. Now he is in the court of the king, telling him the discovery, a very strange discovery,
of his life. He told the king the whole story. Now it is up to the king to decide whether he should be rewarded, or before any reward or punishment, his statement should be verified. अजीज़ तलबा, कहानी जो है वो आगे जारी है। दरबार के अंदर उसने अपनी सारी दास्तान आकर कागवा ने बादशाह की खिदमत में पेश कर दी है। बादशाह ने सुनकर ये कहा, द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड्स, टू ऑफ यू गो विद हिम एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल। बादशाह सलामत ने ये सारी बातें उसकी सुनी, तफक्कुर किया, और फिर जो है वो अपने 2 सोल्जर्स को, 2 सिपाहियों को बुलवाया करीब और कहा, उन्हें हुक्म दिया, 2 पुलिसिए उसके साथ जो है वो रवाना कर दिए। कहा, टू ऑफ यू गो विद हिम, जाओ भी तुम 2 इसके साथ, एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और इसके साथ मिलके जाओ वहाँ ये बोलने वाली खोपड़ी ढूंढो। बट इफ दिस हिज टेल इज़ अ लाई, लेकिन अगर इसकी कहानी झूठ साबित हो, वहाँ यानी बोलने वाली खोपड़ी कोई ना मिले, या खोपड़ी बातचीत ना करे, खोपड़ी मिल भी जाए, एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड, देखें दोनों शर्तें हैं साथ, कि अगर तो ये दास्तान झूठी साबित हो कि खोपड़ी मिले ही ना सिरे से तब भी, और अगर खोपड़ी मिल जाए और फिर वो कोई लफ्ज़ ना कहे, यानी कोई बातचीत ना करे, दिस कागवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, तो ये जो शिकारी है इसे उसी वक्त मौका पर ही इसका सर कलम कर दो। These are the orders of the king, and 2 guards have been appointed to verify the statement of the hunter Kagwa. They will accompany him to the forest to testify his statement whether it is a lie or it is a truth. तो बेटे अब 2 जो हैं गार्ड्स की ड्यूटी लगा दी है बादशाह ने कि जाओ भी इसके साथ इसके बयान की तस्दीक करो, और दोनों सूरतों में अगर तो वो मिल जाए तो ठीक कहानी इसकी आधा सच, और अगर फिर वो बोले ना तो फिर जो है वो कोई लफ्ज़ ना कहे, टॉकिंग स्कल ना हो, तो इसकी कहानी झूठ, तो फिर इसको मौका पर जो है इसका सर कलम कर दिया जाए। इनाम व कराम के बजाय इसको सज़ा दी जाए वहाँ झूठ बोलने पर, हमारा वक्त ज़ाया करने पर, कौम का सरमाया वक्त ज़ाया किया इसने, तो इसका सर कलम कर दिया जाए। तो Dear students, now the story of Kagwa takes another turn. Now the last action of the poem starts. Rather, it is the last action of the life of Kagwa. Accompanied by those guards of the king, he returns to the forest in search of that talking skull. They rode in the forest. For days and nights they found nothing. उन 2 मुहाफ़िज़ों के साथ जो कि सोल्जर्स बादशाह ने उसके हमरा भेजे हैं उसके स्टेटमेंट को टेस्टिफाई वेरीफाई करने के लिए, वो तीनों जो हैं वो जंगल में मारे मारे फिरे कई दिन कई रातें, और उन्हें वहाँ कुछ ना मिला। एट लास्ट दे सा द स्कल, आखिरकार काफ़ी तगोदौ के बाद, जद्दोजहद के बाद वो खोपड़ी को ढूंढने में कामयाब हो गए। वही खोपड़ी जो कागवा को पहले वहाँ नज़र आई थी। कागवा सेड टू इट, पहले ही की मानत, जैसे उसने पहले उससे सवाल किया था, उसने फिर उससे वही सवाल किया, हाउ डिड यू कम हियर, मिस खोपड़ी तुम यहाँ कैसे आई हो, हाउ डिड यू कम हियर। देखें इसके अंदर कितना बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सवाल, या जब हम सवाल देखेंगे तो फिर हम उनको बेटर डिस्कस करेंगे डिटेल से। द स्कल सेड नथिंग, अब की बार वो पहले तो देखे ना उसने ये एडवाइस दी थी कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, जवाब भी दिया था। अब की बार खोपड़ी कुछ नहीं बोली जी, मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। वो बोलने की शक्कत तो ख़त्म होगी ना, वैन वी आर डेड वी आर नो मोर, तो वो भाई जब खोपड़ी है ना अब तो ज़िंदा चीज़ तो नहीं है ना, तो मरी हुई है, वो बोलेगी थोड़ी। तो अब की बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। कागवा इम्प्लोर्ड, कागवा ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की, इम्प्लोर्ड रिक्वेस्टेड, इम्प्लोर्ड बहुत बार बार उसकी मिन्नतें की, समाजत की, उसके लागे बह के उसको बहुत समझाया कि
भाई कुछ बोलो, मुझे मरवाना है तुमने। बट द स्कैल सेड नथिंग, लेकिन खोपड़ी इस बार कुछ नहीं बोली, कोई जवाब नहीं दिया उसके सवाल का। ये इस कहानी का, उसकी ज़िंदगी की कहानी का क्लाइमैक्स है। और इसके बाद आखिरी स्टैंजे में हम इसका अंजाम देखते हैं। Dear students, as the statement of Kagwa that he had found a talking skull has been proved a lie, surely बेटे कहानी उसकी जो है वो जो उसने शाही दरबार में वहाँ लोगों के सामने बयान की थी कि उसे एक बड़ी ज़बरदस्त मिस्टीरियस खोपड़ी मिली है जो बातें करती है, तो वो उसकी दास्तान जो है वो अब झूठ साबित हो गई है। उसने बहुत मिन्नत समाजत की है आकर उन दो गवाहों की मौजूदगी में, उन दो गार्ड्स की मौजूदगी में जो उसके साथ आए हैं, लेकिन खोपड़ी ने कुछ जवाब नहीं दिया है। बड़े टाइम ज़ाया किया उसने, मिन्नतें की, उसको लाया जुलाया, लेकिन नथिंग जी। अब चूँकि उसका बयान जो है वो झूठ साबित हो गया है, तो बादशाह के हुक्म के ऐन मुताबिक वो जो गार्ड्स हैं उन्होंने उसे कहा, द गार्ड्स सैड नील डाउन, उन्होंने कहा कि भाई झुको भाई, तौन नहीं करो भाई, तुम्हारी तौन लानी है। तो ये देखें, नील डाउन। दे किल्ड हिम विद स्वॉर्ड एंड स्पीयर। अब उनके हाथों में भी तलवारें हैं और नेज़े हैं। उन्होंने उसका सार कलम किया गार्ड्स ने, और शाही हुक्म पर अमल कर दिया, सज़ा दे दी उसके झूठ पर उसको, और वो वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए, देन द स्कल ओपनड इट्स माउथ। अब बजाय इसके कि वो शिकारी जो था ना वो तो मर गया, अब देखे ना उसका सार कलम हो गया, बॉडी कहीं पड़ी है, खोपड़ी पास, उस खोपड़ी के पास पड़ी है। तो अब खोपड़ी ने अब मुंह खोला उन मुहावजों के जाने के बाद, उस वक्त नहीं बोली। अब जब तन्हाई मैसर आई ना इस हंट्समैन के साथ फिर दोबारा, तो फिर उसे कहा, हंट्समैन हाउ डिड यू कम हियर। देखें अब इसमें भी फिर वही तंज है जिस तंज के साथ उसने पहले खोपड़ी से सवाल किया था। अब इसने भी उसे कहा कि हाँ ओ शिकारी भाई बताओ तुम यहाँ कैसे आए भी अब। एंड द डेड मैन एंसर्ड। अब देखें शायर ने बड़ी खूबसूरती से अब कागवा नहीं कहा, अब कागवा अब जो है वो डेड मैन हो गया है, मर गया है, मौत के मुंह में चला गया है। तो उस मुर्दा जिस्म से अब आवाज़ आई, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। अब कागवा बोला और कहा कि तुम ठीक कहती थी मिस खोपड़ी, ये ज़्यादा बातें करना ही जो है वो मेरे इस अलमनाक अंजाम का मूजब बना है। द काज ऑफ माई डेथ इज़ ओवर टॉकिंग, ओवर कन्वर्सेशन, एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन। तो ये बेटे ये मुख्तसर सी कहानी फोक दास्तान की शक्ल में जिसे शायर ने हमारे सामने पेश किया है, और एडवाइस बड़ी ज़बरदस्त है टॉकिंग ब्रॉट मी हियर में। ताहम हम इसको अपने सवालों में जो है वो इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन और सवालों के हिस्से में अगले सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे। Dear students, those students who have not yet joined the group for their English lessons, please try to contact Mr. Subhan, your class fellow. He will add you to the group, or you may contact me during office hours from 10 to 12 in the morning in my office, controller office. Thank you very much for participating in today's session. Till the next session, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.